أنفسنا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ربنا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کے دربار میں حاضر ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کرتا ہے. انسان بشر خطا کا گھر، خطائیں ہو گئی، اقرار کرتا ہوں یا اللہ خطائیں ہو گئی. خطائیں بھی اتنا زیادہ کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بس اپنے آپ کو تباہ کیا، میں نے اپنے آپ کو برباد کیا، کسی کام کا ہی نہیں رہا. یوں کہو میں مر گیا. اتنے بڑے گناہ کیے، خطائیں کی، بے ادبی کی، قصور کیا، میں ہلاک ہو گیا. ربنا ظلمنا انفسنا، ظلمنا کو ماضی معلوم بنا کر اقرار کر لیا، میں نے کر لیا یہ کام، بس اقرار کرتا ہوں خطا کر لی. اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا. یہ عاجزی ہے. کوئی بھی بندہ ہو حق تو پورا نہیں کر سکے گا، جتنی کوشش کرے. وہ معافی مانگے گا تو بس سمجھو اللہ راضی ہوگا، حق پورا ہوا. یہ عاجزی کرنا سیکھ، معافی مانگنا سیکھ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ مجھے بخش بھی اور مجھ پر رحم فرما. اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور رحم نہ کرے گا تو یقیناً ضرور ہم نقصان کاروں میں سے ہو جائیں گے، ہم خسارت والوں میں سے ہو جائیں گے. بس ہم تباہ ہو جائیں گے. جو مقصود تھا اس کو ضائع کرنے والے آدمی تو ایک کاروبار میں نفع کرتا ہے اور دوسرا نقصان کرتا ہے. آیا دکان پر کام کیا، بھائی نفع ہونا چاہیے نا، نفع نہیں، چلو مول تو ملے، نفع بھی نہ ہو نقصان بھی نہ ہو، مول مل گیا، چلیے شکر، مول تو بچ گیا، مول بھی گیا. نفع تو نہیں ملا، مول بھی گیا، کہتے نقصان ہوا. یہ ہے نقصان. خسارت کہتے ہیں اس کو کاروبار میں نفع بھی نہ ہو اور مول بھی جائے، یہ پریشان ہو جائے گا، بہت آئے اس دنیا میں کام کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی نہیں کیا اور گناہ کیا. اتنا گناہ کیا کہ ابھی ہم مر گئے. کاروبار ایسے کرتے ہیں، اگر زیادہ کیا مر گیا کیا کریں. دنیا میں ہم آئے اس لیے کہ ہم نفع کریں، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں. نفع کے بجائے اتنا نقصان کیا کہ خاسر بن گئے. لیکن اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اگر تو نے معاف کیا تو پھر میں خاسر نہیں. یہ بات ہے. خطا دار ہوں، خطا ان کو اگر شمار کیا گیا، میں پکڑا گیا پھر تو خاسر ہوں. اگر تو نے معاف کیا تو پھر میں بچ گیا نا. پھر عرض ہے ابھی میں نے اقرار کر لیا خطا دار ہوں، تو مجھے بخش اور معاف کر تاکہ میں نقصان والا نہ ہو جاؤں، میں پھر بھی نفع والا ہو جاؤں. اللہ نے فرمایا یہ دعا آدم علیہ السلام کی ہے.
آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے دربار میں اس طرح دعا کی، اللہ خطا کر لی ہے، معافی مانگتا ہوں، تو بخش، بس پھر میں نفع والا ہو جاؤں گا، تو نہیں بخشے گا تو نقصان والا۔ جس کام کے لیے آیا کام بھی گیا، اصل مایہ مال بھی گیا۔ میں آپ کو سبق دے رہا ہوں کہ آپ اس قسم کی دعائیں یاد رکھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ انسان خطا کرے، کوئی نہ کوئی خطا ہو جائے گی، پھر آپ یہ دعائیں پڑھیں گے، جس بھی رنگ میں دعا پڑھیں، مقصود اس طرح انداز یہ ہو، تو پھر آپ دل میں یقین کریں کہ میں نے عرض کی، اللہ نے بخش دیا، اب میں سیدھا ہو گیا، ورنہ شیطان کہے گا تو کام کا نہیں، تو برباد ہو گیا، کیا فائدہ ابھی عبادت کا، کیا فائدہ نماز کا، چھوڑو سب کچھ۔ پھر آپ کو پیچھے لے جائے گا، اللہ کا بندہ پیچھے جاؤں گا تو کیا ہوگا، جیسا بھی ہو ان کا ہوں، گندا ہوں مندا ہوں، جیسا بھی ان کا ہوں، چھوڑنا تو نہیں ہے، شیطان نے یہ نہیں کرتا پیچھے۔ ایک دعا سمجھائی، دوسری دعا سنو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد کجی کی طرف مائل نہ کرنا۔ دل کو ہدایت مل گئی، سیدھا راستہ مل گیا، الحمدللہ تیرا شکر ہے، تیرا ذکر ملا، تیری عبادت ملی، تیرے نیک بندوں کی صحبت ملی، سیدھا راستہ ملا۔ اب میری عرض ہے یا اللہ، سیدھے راستے دل میں ظاہر کرنے کے بعد اب مجھے سیدھے راستے سے ہٹانا نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ شیطان نفس پھر حملہ کرے، مجھے ہٹا نہ دے، میں پریشان ہوں۔ تو طاقت والا ہے، مالک ہے، میں تجھے عرض کرتا ہوں تو مجھے بچانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا۔ اللہ والوں کی عادت ہے ہمیشہ یہ دعائیں پڑھتے ہیں، ڈر ہوتا ہے ان کو، کوئی پتہ نہیں، شیطان بڑا دشمنی اوپر چڑھا ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ آج ہدایت پھر کل ضلالت۔ اے ہمارے رب، نہ غلطی کی طرف مائل کرنا، ہمارے دلوں کو زیغ منا حق سے ہٹانا، سیدھے راستے سے ایک طرف جھکا دینا۔ لا تزغ قلوبنا، دار و مدار تو دل ہے نا، دل نہ ہٹے، ہمارے دلوں کو غلط راہ کی طرف مائل نہ فرمانا۔ ہدایت عطا کرنے کے بعد موت تک یہ دعا کریں گے، حال بنائیں گے، ڈریں گے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، ہمیں اپنی طرف سے خاص قسم کی رحمت عطا فرما، تیری رحمت ہمارے اوپر ہو، تو ہمیں غلطی سے بچانا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اس کے دل میں پھر اثر ڈالے گا، اس کا دل محفوظ ہوگا۔ دعا کرنا، اس کو یاد کر، اس کے طرف عاجزی کر، اس سے مانگ، تو خود بخود تیرے اندر جو حال ہے نا، یہ حال بھی تجھے اثر کرے گا نا، پھر اس کی مدد سے تجھے کمال ملے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، رحمت دینے والا ہے، کجی اور راہ حق سے بھٹکنے سے بچانے والا ہے۔ بچانے والا تو ہے، دینے والا بھی تو، بچانے والا بھی تو۔ میں عرض کرتا ہوں، دل سے دعا کی نہ، دعا قبول ہو گئی، خود بخود بچائے گا وہ۔ صبح آپ دل سے 3-4 دعا کرو، سارا دن اس کا اثر رہے گا، آپ بچیں گے۔ ایسی پیاری دعا ہے۔ تیسری دعا سنو پھر بس، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما. دنیا میں رہتے یہ چند دن زندگی ہے 60 سال 80 سال، رب دنیا میں بھی ہمیں اچھائی عطا فرما، ہم تیری رحمت کے محتاج. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما. ایسے نہ ہو کہ ہم دنیا میں ذلیل رہیں، خوار رہیں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور پھر جیل میں جائیں. دنیا میں بھی ہمیں اچھائی نصیب کرو. وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی نصیب فرما. سبحان اللہ، دنیا کی بھی اچھائی، آخرت کی بھی اچھائی. اور دنیا کو پہلے کہا کہ یہ سامنے ہے انسان کے حال کے موافق. دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. دنیا تو سامنے، آخرت کو بھی یاد کیا، بھلایا نہیں. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. سب سے بڑا عذاب تو دوزخ کا ہے. اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھتے تھے، آسان بھی ہے، اکثر پڑھتے تھے. دنیا کے اچھے، آخرت کے اچھے، اللہ دوزخ سے بچا. 3 ٹکڑے ہیں، کیسی پیاری دعا ہے. میں نے آپ کو 3 دعائیں بتائی ہیں. بالخصوص ہمارے معتکفین حضرات، اس دربار سے آپ دل کی خوراک لے کر آپ جائیں، تاکہ ان چند دنوں میں آپ کو ایک ڈپلوما ملے. ڈپلوما زندگی کے ایک شعبہ میں کاروبار کرنے کا طریقہ ہے. ڈپلوما ایک انسان کے لیے ڈگری ہے جس سے وہ ایک شعبہ کو سنبھال سکتا ہے. تو آپ بھی یہاں ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے آئے تو میں نے آپ کو اللہ کی یاد، آخرت کی فکر، گناہوں سے بچنے، نیک کام کرنے اور روز کے لیے ذخیرہ کھانے اور ستو کا بنا کر دے دیا، تاکہ روزانہ آپ یہ روٹی اور ستو کھاتے رہو تاکہ آپ کی زندگی بہترین گزرے. اللہ عز و جل اس فقیر کی خدمتوں کو قبول کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ورثہ، اس دین کی اشاعت کی غلامی کو منظور فرمائے. آپ لوگوں کو دین و دنیا کی بھلائی سے مشرف فرمائے. اللہ ہمارے اس رمضان کے مہینے کو ہماری خطاؤں کی مغفرت کا ذریعہ، برکات دارین کا باعث بنائے.